ایپیسوڈ نمبر 5۔ آج کی ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ گرے پینٹ پر سمپل لائٹ پنک کلر کی شرٹ پہنے، اسی کلر کا کیپ پہنے اور چہرے پر ہمیشہ کی طرح رومال باندھے وہ ممبئی کے 5 اسٹار ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور پہلے سے انتظار کرتے شخص کی طرف گرمجوشی سے بڑھا تھا۔ کیسے ہو ایس پی؟ تم سے کم ہینڈسم مگر تم سے زیادہ اچھا، کم اگنور، کم روڈ، کم غصے والا، مقابل کے شوق اور لہجہ پر وہ بے سختہ مسکرایا تھا۔ رائٹ، تم نوفل احمد خان سے زیادہ اچھے ہو۔ آئی ایگریڈ۔ کیا تم یہاں بھی ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ ایس پی کا اشارہ اس کے ڈھکے چہرے پر تھا۔ یو نو ویری ویل۔ تو یار کیا بھوکا مارو گے؟ یعنی اتنے بڑے ہوٹل میں ہم صرف بات کرنے آئے ہیں؟ کھائیں گے بے صبرے انسان، اگر تم اپنی بےہودگی سے باز رہو۔ اس کا اشارہ اس کا چہرہ کھولنے کی طرف تھا جو ایس پی ہر بار کرنے کی کوشش کرتا تھا مگر ناکام رہتا تھا۔ ویسے بھی کامیاب نہیں ہوتا میں۔ اب بتاؤ کیا رپورٹ رہی؟ تمہارا شک صحیح تھا نوفل۔ نتاشا اور مانیہ دونوں تمہارے لالچ میں برائیوں کی حد پار کر دی۔ اب تم بتاؤ ان دونوں میں کس کی شرف قبولیت بخشنے والے ہو؟ وہ پھر شوخا ہوا تھا۔ معاملہ چاہے کتنا بھی سیریس ہو مگر ایس پی الہان سبحانی اپنے انٹرٹینمنٹ کا سامان کر ہی لیتے ہیں، مگر الہان ہی کیا جو کسی کے طنز باز آ جائے۔ ہی اب اگلا آرڈر کرو۔ تم شام میں آ رہے ہو آج کلپنا میں؟ اوکے، میں وہاں کیا کروں گا؟ سب کے ساتھ تمہارے لیے بھی سرپرائز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، ایک بھیگا معصوم سا چہرہ پردے پر لہرایا تھا جو اس کی آنکھوں میں ایک خماری بخش رہا تھا جو الہان کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا۔ یہ تو بات ہے، ایس پی نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ واہ کیا بات ہے، بتاؤ جلدی کون ہے وہ؟ بازید ہوا۔ وہ جانتا تھا نوفل احمد خان کے پرسنل تک پہنچنا آسان نہیں، اگر اسے نہیں بتانا ہوتا تو مقابل جو چاہے کر لے، وہ جان نہیں پاتا۔ کہا تو شام میں سب پتہ چل جائے گا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ 2 کتوں کو ذرا زنجیر سے باندھنا ہے، تیسرے کا ذرا مشکل ہے کیونکہ وہ فلم کے سیٹ پر ہی ہوگا، اس کے بعد اس کا بھی لیسن پڑھنا ہے۔ یاور اور مانیہ صبح کی تمام باتیں وہ اسے بتا چکا تھا۔ اتنی دھلائی کے بعد مجھے نہیں لگتا وہ آئے گا۔ تم اسے نہیں جانتے ایس پی۔ نوفل احمد خان کے کسی کام میں وہ رکاوٹ پیدا کرنے نہ آئے تو اس کے فرض خراب ہو جائیں گے۔ اور مانیہ چودھری کو نتاشا انفارم کر چکی ہوگی کیونکہ وہ پروڈیوسر سے بات کرتے سن چکی تھی۔ تم تو ڈر رہے ہو یاور قریشی سے۔ ڈرتا رو میں اس کے باپ او سے بھی نہیں۔ شیروں کو کتے نہیں ڈراتے ایس پی۔ میں آج ان دونوں کی طرف سے کوئی بدمزگی ہمیں چاہتا۔ ہم صبح سے جتنا ہو چکا انف ہے۔ اوکے باس ڈن۔ تمہارے ان پالتو کتوں کی آج نو انٹری۔ اور کتنی ہی دیر وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ نوفل احمد خان کا ایک اور رشتہ جو اس کے بے حد قریب تھا، وہ اپنے رشتوں کو زیادہ قریب نہیں رکھتا تھا لیکن کچھ رشتے ایسے تھے جن کو وہ اپنے بہت قریب رکھتا تھا۔ وہ ابھی بھی مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب قرآن پڑھ رہی تھی جب نوفل احمد اس کے کمرے میں آیا تھا۔ اس کا چہرہ اتنا پرنور لگ رہا تھا، وہ ایک یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ روزانہ کی سورہ پڑھنے کے بعد وہ دعا مانگ کر اٹھی تو اپنے شوہر کو یکٹک خود کو دیکھتے پا کر پزل ہوئی تھی۔ اس کے متوجہ ہونے پر بڑی مشکل سے اس پر سے نظریں ہٹا پایا تھا۔ یہ آج کے فنکشن کا لباس، تیار ہو جو آدھے گھنٹے میں نکلنا ہے۔ اس کی طرف ایک بڑا سا پیکٹ بڑھاتے ہوئے اسے انفارم کیا تھا۔ کیا ہوا؟ اسے پیکٹ پکڑے ایسے ہی کھڑے دیکھ کر اس نے دریافت کیا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلے چلے جائیں؟ مجھے بہت عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے جانے کا سوچ کر۔ پیکٹ پر اپنی پکڑ سخت کرتی وہ اچھی خاصی الجھی ہوئی تھی، آواز ابھی بھی بھیگی ہوئی تھی۔ ڈونٹ وری بیبی، آئی نو تم پہلی جا رہی ہو، آئی ول بی دیئر۔ کچھ نہیں ہوگا، اس نے گویا تسلی دی۔ نہیں پلیز، مجھے سچ میں نہیں جانا، آپ غصہ نہیں کرنا، مگر میں سوچ رہی ہوں، نہ تو ڈر لگ رہا ہے جیسے جا کر غلط ہوگا۔
آپ ایسے ریسیپشن کر لیں، ساتھ مشورہ بھی حاضر تھا۔ ویری گڈ بیوی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بیوی کے بغیر بھی ریسیپشن ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، دیکھیے اگر کسی کا کہیں جانے کو دل نہ کرے تو نہیں لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خیال ہوتا ہے۔ دادی کہتی ہیں جس کام کے خلاف تمہارا دل ہو اس کام کو نہ کرو، کیونکہ اس کام میں شر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تمہارے دل میں اس کے خلاف بیزاری ڈال کر تمہیں انفارم کرتا ہے۔ معصومیت سے نرم آواز میں کہتی وہ اتنی اچھی لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہا واقعی اسے دنیا میں نہ لے کر جائے، مگر وہ نوفل احمد خان تھا۔ حیا اور بے حیائی کے سبب سے کوسوں دور۔ بیوی 25 منٹ باقی ہیں، اتنے میں ہی اب تیار ہونا ہے، تمہاری بات کسی اور دن مان لی جائے گی۔ اوکے گو ناؤ۔ واش روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ باہر جانے کو تھا اور جب اس کی آواز پر رکا تھا، اللہ کو معلوم ہے میں اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، اگر کچھ غلط ہوا تو گناہگار بھی آپ اور سزا بھی آپ۔ نروٹھے پن سے کہتی وہ نکال کر دیکھ رہی تھی، جو اس کی باتوں کا مطلب سمجھ رہا تھا اس کے چیخنے پر چونکا تھا۔ اللہ اللہ، یہ پہن کر جاؤں گی؟ یہ ریڈ اینڈ گولڈن گاؤن کو ہاتھ میں لیے حیرت زدہ کھڑی تھی، جس کا گلا اتنا اچھا خاصا ڈیپ تھا اور بیک پر 8-9 انچ تک صرف ڈوریاں تھیں، سلیوز فل تھی، شاید اسی کے حساب سے لایا تھا اور اس کا گریز سمجھ چکا تھا جو اس کے سامنے ابھی تک ننگے سر نہیں آئی تھی۔ اس طرح کا لباس تو اسکارف کو کور کر لینا، سارے لباس اس سے بھی زیادہ ماڈرن تھے۔ بٹ اب جلدی ریڈی ہو جاؤ، نو آرگیو، ورنہ اس ورنہ میں چھپی دھمکی سے وہ خاموش ہوئی تھی۔ یا اللہ، اگر میں ضد کرتی نہ تو کیا پتہ جانے مجھے نہ دیتے، پھر کب تک یہاں رکھتے، اس لیے میں ان کی بات مان رہی ہوں، تو ناراض نہیں ہونا، کیونکہ ابھی بھی دل میں سوچ اور وائبریٹ ہو رہا ہے۔ وہ آنسو پوچھتی آج بلا وجہ ہی آئے جا رہے تھے اور واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باہر آؤ بیوی کوئی چوتھی بار اس دروازے پر دستک دے چکا تھا، مگر حیات میڈم خاموشی کا کفل ڈالے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ بیوی اب اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا تو میں ڈپلیکیٹ سے کھول کر آ جاؤں گا، اس کی دھمکی کار ثابت ہوئی۔ 2 منٹ بعد حیات دروازہ کھولے کھڑی تھی، جو اس کے سامنے تیار ہونے کو سوچ کر اسے دیکھنے کی چاہ لیے کھڑے تھا۔ اب حیران پریشان سا اسے دیکھ رہا تھا، جس نے خود کو حجاب میں کور کیا ہوا تھا، مگر چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک تھا۔ تم ریڈی نہیں ہوئی؟ وہ کھڑی دیکھتا اسے وقت کا احساس دلا رہا تھا۔ کریم پاؤڈر نہیں اور کاجل بھی، اور یہ کپڑا آپ کے اپنے سائز کا کیوں لائے ہیں؟ اگر میں چلوں گی تو گر جاؤں گی، یہ بیلٹ سے بھی زیادہ نہیں رک رہا۔ لو جی، ایک اور غلطی نوفل صاحب کی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہارے پاس میک اپ نہیں ہے؟ بے شک وہ خوبصورت تھی، مگر اس طرح بالکل بھی اتنے گرینڈ فنکشن کے قابل نہیں لگ رہی تھی، اور ریسیپشن کی دلہن اف اس لیے نہیں بتایا کیونکہ دادی کہتی ہیں جو عورتیں سج سنور کر گھر سے باہر نکلتی ہوئی اللہ اور اس کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس کی باتیں سن کر نوفل احمد خان کا دل چاہا کہ دادی سے جا کر یہ کہے کہ 20 سال کی بچی جہاں اتنا دین سکھایا، وہیں کچھ دنیا داری شادی کے بارے میں بھی سکھا دیتی۔ اور آپ تو چاہتے ہیں مجھ پر لعنت برسے، ایک اور الزام، اور میں ایسا کیوں چاہوں گا؟ اس کے دانت کھچکھچائے تھے۔ آپ تو خود ہی ایسے جا رہے ہیں، مجھے سجا سنوار کر اللہ کو راضی کروا کے لے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے اس دن والے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو بیوی، آج کا دن ہی امتحان کے لیے بنا ہے۔ وہ ایک قدم چلی تھی جب گاؤن کے فال سے الجھ کر پوری طرح اپنے سامنے قدم بڑھاتے نوفل سے ٹکرائی تھی اور گرنے سے بچنے کے لیے اس کا سہارا لینے کی کوشش کی تھی، جب وہ پلٹا اور گرتی ہوئی حیات کا ہاتھ پکڑ کھینچا تھا۔ میں نہیں جا رہی، آپ اچھے نہیں ہیں بالکل بھی، مجھے اس طرح گرانے کے لیے ایسے کپڑے لے کر آئے ہیں تاکہ میں قدم قدم پر گروں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ بالکل بچوں کے انداز میں زوردار ہوتی وہ نفی میں سر گرنے نہیں دیا۔ بیوی تمہیں اب چلو، بہت دیر کر آ چکی ہو۔ اس نے جھک کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا، جس پر وہ حیات کا وویلا شروع ہو گیا، جس پر کان دھرے بغیر وہ باہر آ چکا تھا۔ اس کے بازوؤں میں ہی اس نے اپنا چہرہ کور کیا تھا۔ لفٹ 7ویں فلور پر رکی تھی۔ اس نے شکر کیا تھا کہ کوئی زیرو اس وقت باہر نہیں تھا۔ کیا ڈاکٹر عائشہ کے گھر پارٹی ہے؟ بیل بجاؤ جلدی، اس کا سوال نظر انداز کرتا وہ اسے حکم دے رہا تھا۔ نوفل احمد خان، واٹ از دس؟ از یو ایوری تھنگ اوکے؟ ڈاکٹر عائشہ حیات کو اس کے بازوؤں میں دیکھ کر پریشان ہوئی تھی اور ہٹ کر انہیں اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ ان کے گھر میں اس وقت کوئی بھی نہیں تھا۔
پلیز ڈاکٹر عائشہ میری بیوی کو آج کے فنکشن کے لیے ریڈی کر دیں، آج کے بیزی شیڈول کی وجہ سے میں پارلر میں ان کے لیے اپائنٹمنٹ نہیں لے پایا۔ ڈاکٹر عائشہ نے ایک نظر روئی روئی سی اور نوفل کی بات پر پریشان ہوتی چھوٹی سی حیات کی طرف دیکھا اور زیر لب مسکراتی اسبات میں سر ہلا گئی۔ اس کا گناہ بھی آپ کو ملے گا، اب میں ضرور دادی، پاپا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے مجھے بہت ستایا، نم آواز میں بولتی وہ اسے دھمکی دیتی۔ ڈاکٹر عائشہ کے پیچھے ان کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس کی دھمکی پر نوفل احمد دل کا چاہا کہ کہکا لگائے، مائی لٹل بٹ کیوٹ انوسینٹ بیوی، کاش دادی آپ کو کچھ شادی کے مینرز بھی سکھا دیتی۔ ہا ہا ہا۔ نوفل احمد خان نوفل ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مانیہ چودھری، جو کہ بالکل خود اس طرح بدل کر آئی تھی کہ کوئی بھی اسے پہچان نہیں پایا تھا، اور یہی حال جاور کا تھا۔ اس کی انٹری ایسے نہیں ہونے والی جیسے فلم ہٹ ہوئی ویسے ہی انداز میں اس کی انٹری ہوگی، ہماری طرح صبر کرو تم بھی۔ جاور قریشی نے رکھائی سے جواب دیا۔ اسے ایک طرف خود کو پہچان لیے جانے کا بھی ڈر تھا، مگر نوفل احمد خان کے لیے جو پلاننگ وہ کر کے آیا تھا وہ اس کے لیے وہ ضروری سمجھتا تھا کہ یہ رسک لینا ہی تھا۔ سیٹنگ ہو گئی۔ کسی ویٹر جو کہ اسی کا آدمی تھا پوچھا تھا، اس کے سر ہلانے پر مطمئن ہوتا ہوا وہ انتظار کرنے والوں میں ہوا تھا۔ اس نے یہ اپنی پلاننگ مانیہ کو نہیں بتائی تھی، وہ جانتا تھا اگر اسے بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے نہیں بخشے گی، اور آج نوفل احمد خان کی صبح کی دھلائی کے باوجود بھی بخشنے کو تیار نہیں تھا۔ 10 منٹ میں ہی ڈاکٹر عائشہ کو تیار کر کے لے آئی تھی۔ ہلکی براؤن آنکھیں سیاہ مسکارا لائنز اور کاجل کی وجہ سے زیادہ واضح ہو رہی تھی، لپسٹک اس نے لگانے نہیں دی تھی، حجاب بھی ڈاکٹر عائشہ خوبصورت انداز میں پن اپ کر کے لائی تھی۔ یہ لو بھائی تمہاری امانت۔ حیات کا ہاتھ پکڑ اس کے سامنے کیا جو مسمرائز اس کو دیکھ رہا تھا۔ واقعی ذرا سے میک اپ نے اسے کتنا بدل دیا تھا، خوبصورت تو وہ پہلے ہی تھی، اب اور بھی لگ رہی تھی۔ اوہو اوہو، ڈاکٹر عائشہ کے معنی خیز کھانسی اسے خواصوں میں لائی تھی۔ بیت لکی، بہت لکی ہو تم نوفل، تمہاری تکلیفوں کا مرہم رکھا ہے اللہ نے حیات کی صورت میں۔ تمہارے لیے اتنی معصوم پختہ ایمان والی بچی پہلی بار دیکھ رہی ہوں، اور وہ ڈیزرو کرتی ہے کہ نوفل احمد خان جیسا مضبوط توانا مرد اس کی پہرہ داری کرے۔ اور وہ اس کے قریب کھڑی اتنی آہستہ بول رہی تھی کہ وہی سن پایا تھا۔ حیات اگر ہوش میں ہوتی تو سن لیتی، مگر وہ تو اتنے میک اپ میں بھی حد درجہ نروس ہو رہی تھی، نوفل کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا ہی نہیں تھا۔ جاؤ انجوائے کرو اپنا فنکشن، دونوں کو وشز دیتی وہ الوداع کہہ رہی تھی۔ آپ بھی چلتی تو اچھا ہوتا، تم جانتے تو ہو آج کا دن کتنا ٹف ہوتا ہے ہمارے لیے، ابھی بھی بس کچھ دیر میں نکل رہی ہوں، بٹ یو ڈونٹ وری، تم پر دعوت ڈیو ہے، اور اب پھر سے اٹھاؤ اس کو کیونکہ لباس واقعی تم اپنے سائز کا لائے ہو۔ اور اس کی بات پر ایک مسکراتی نظر پزل ہوتی حیات ہر ڈالی تھی اور اگلے پل اسے گود میں اٹھا چکا تھا، اور اب بھی حیات صاحبہ کا واویلا، اف اللہ اللہ، اب کتنے بے شرم انسان ہیں، کیا سوچ رہی ہوں گی ڈاکٹر عائشہ، اتنی بڑی لڑکی کو آپ گود میں اٹھا کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کی اپنی منطق تھی، کچھ نہیں سوچ رہی ہوں گی، ان کے شوہر بھی اٹھا چکے ہوں گے انہیں اس طرح۔ اسے احتیاط سے گاڑی میں بٹھاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تھا۔ اب نہیں اٹھانا، میں خود چلوں گی، اوکے؟ اس کے وارن کرنے پر ایک نظر اس کے ڈھکے چھپے وجود کو دیکھا تھا اور بنا کچھ بولے بگا لے گیا۔ چرا اس کا بھی چھپا ہوا تھا جسے حیات صاحبہ اپنی سمجھ کے مطابق القاب دے رہی تھی۔ 8 بجے اس کی انٹری تھی، اب بس 15 منٹ باقی تھے۔ بڑے سے اسٹیڈیم کے سامنے گاڑی رکی تھی اور عجلت میں باہر نکلتا وہ اسے 5 منٹ ویٹ کا بول کر وہی سامنے ایک روم تھا کیا داخل ہوا۔ یا اللہ، اس کی بے چینی پھر سے بڑھ گئی، دل میں کیا تھا اور جہاں سے دور بھاگ جائے اور اپنے گھر اپنوں میں۔ اس نے اچھے سے ایک بار اور حجاب ٹھیک کیا تھا جب ٹھیک 5 منٹ بعد ہی نوفل آیا تھا۔ آپ تیار ہونے گئے تھے؟ اسے براؤن بلیک شیڈ سے 3 پیس میں نک سک سے تیار دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، اتنی جلدی بھی کوئی تیار ہوتا ہے؟ ہم اس کی طرف دروازہ کھولے، وہ اس کو باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ بیوی یہ اپنی چادر اتار دو، اب جاتے ہوئے لے لینا، جلدی کرو، شاباش، شوہر کا کہنا مانتے ہیں کیا؟
میں چادر نہیں اتاروں گی، آپ بالکل جہنمی بنا رہے ہیں مجھے۔ سختی سے چادر کو پکڑتے ہوئے اسے رد کر دیا تھا۔ پلیز یار، گھر جا کر نخرے کر لینا، ابھی دیر ہو رہی ہے، اسی طرح نہیں جا سکتی تم۔ نوفل احمد خان کی دلہن ہو، اس وقت ریسیپشن ہے ہمارا، تو میں کیا کروں؟ مجھے ایسے ہی لے کر جائیں، نہیں تو گھر واپس چھوڑ کر آ جائیں اور اکیلے ریسیپشن کر لیں۔ میں بالکل بھی چادر نہیں نکالوں گی۔ اس کی ضد پر اسے غصہ آیا تھا۔ ایک تو پہلے ہی دیر کروا چکی ہی تھی اور اب ضد کر کے اور دیر کر رہی تھی۔ اس نے بنا سوچے سمجھے اس کی چادر نکال دی تھی اور خود ہی اس کے ڈریس کو صحیح کیا، اسکارف رہنے دیا تھا مگر چہرہ کھول دیا تھا۔ اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر اس کے بازوؤں میں اٹھاتا وہ اسٹیڈیم کی انٹری ڈور میں داخل ہو چکا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، یہ غلط ہے۔ اس کے بازوؤں سے نکلنے کی کوشش کرتی وہ اسے اس کی غلطی کا احساس دلا رہی تھی۔ چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا۔ واٹر پروف میک اپ ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ نیچے اتاریے مجھے نہیں اس پر چڑھنا۔ اسٹیج پر لے جانے والا جھولا نما اڑان کٹولا دیکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی جب نوفل احمد اس کو واپس گود میں اٹھائے اس جھولے میں چڑھ گیا تھا۔ بیوی نو رونا، اوکے، یہ میری انٹری کے لیے ہے ود مائی برینڈ، اور اس طرح کر کے یہ ثابت کر رہی ہو جیسے میں تمہارا کڈنیپر زبردستی لے کر آ رہا ہوں۔ کچھ تو میری ریپوٹیشن کا خیال کرو۔ اسے ریلیکس کرتا وہ اس کے احتجاج سے پریشان ہو رہا تھا اور اس کا ایسا ری ایکشن سمجھنے سے قاصر تھا، اور وہ بھول رہا تھا جو کسی دوسرے کے سمجھانے میں نہیں سمجھتا اسے قسمت پھر اپنے طریقے سے سمجھاتی ہے۔ آپ زبردستی بے حجاب کر کے لے جا رہے ہیں، مجھے بہت گناہ ہوگا آپ کو۔ پاپا، مما، دادی سب کچھ کیا سوچیں گے؟ کاش آپ آ جاتے۔ اسٹاپ بیوی، اب اگر کوئی آواز آئی تو تمہارا کل گھر جانا کینسل، اور اس کے بعد کبھی بھی نہیں امریکہ لے جاؤں گا میں تمہیں۔ اس کے لیے اتنا خطرناک احتجاج پر اسے دھمکی دے کر خاموش کروایا تھا۔ تم نے تو اسکارف بھی کیا ہوا ہے یار، صرف چہرہ، ہاتھ پیر ہی نظر آ رہے ہیں، باقی پوری کورڈ ہو۔ اندر جا کر دیکھو، کوئی بھی ایسی عورت نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے نا کہ وہ سب غلط ہیں۔ تو اس کے خاموش ہونے پر ایک اور نکتہ اس کو سمجھایا تھا۔ مائک میں بار نوفل احمد خان کا نام گونج رہا تھا۔ سیٹوں اور تالیوں کی آواز پورے اسٹیڈیم میں اس طرح گونج رہی تھی کہ آپس کی آواز ہی سنائی نہیں دے رہی تھی۔ جب جھولا اسٹیڈیم کی بلندی تک اٹھا تو وہ ڈر کے چیخ مارتی ہوئی دونوں ہاتھ نوفل کے گلے میں ڈالتی اس کے اندر چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کو اتنی بری طرح جکڑا تھا کہ نوفل احمد خان کی سانسوں کا زیر و بمبی اور دل کی ہوتی ہوئی دھڑکن تیز صاف سنائی دے رہی تھی۔ ریلیکس بیوی، بے اختیار اس کے سر پر اور لب رکھتا ہوا وہ اسے پرسکون کر رہا تھا۔ مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے۔ ڈرو اور بے حجابی نے اسے کافی ڈرایا ہوا تھا اور اس طرح پوری طرح لپٹی ہوئی تھی۔ اب تھام کر رکھنا اپنے دلوں کو، دھڑکنوں کو، کیونکہ تشریف لا رہے ہیں دا موسٹ ون اینڈ ہینڈسم ہارٹ بیٹ آف ایوری ہارٹ، دا سپر اسٹار نوفل احمد خان۔ اینکر کی پرجوش آواز پورے اسٹیڈیم میں گونج رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی تالیوں کے شور سے تہلکہ مچا رکھا تھا۔ کوئی اس کی آمد کی پیچنی کا انتظار کر رہا تھا۔ دور کھڑا، چہرے پر رومال باندھے ایس پی ایل خان ہر کسی کو جانچتی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اڑن کھٹولا بیچوں بیچ دو حصوں میں بٹا، ساتھ ہی لوگوں کی چیخیں جن میں حیات شاید سب سے زیادہ تھی۔ جھولا ٹوٹ گیا، ہم گر رہے ہیں، ہم مر گیں گے، کسی بھی نہیں مل پائیں گے، آپ بہت بہت برے ہیں، کبھی بھی آپ سے بات نہیں کروں گی۔ اس کے رونے میں شدت آتی جا رہی تھی، نوفل احمد خان کو تکلیف دے رہی تھی۔ اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی یہ حالت ہوگی۔ بیوی، اس نے حیات کی کو آواز دی تھی جو اسے اور شدت سے پکڑ چکی تھی، مبادا اسے گرا نہ دے۔ ہم گر نہیں رہے بیوی، تم آنکھیں کھول کر دیکھو، اس پل کو انجوائے کرو، لوگ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ دھیرے سے اسے اپنے سامنے کرتا وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، اس کے کہنے پر اس نے آنکھیں کھولی اور نیچے کی طرف دیکھا جہاں وہ پھولوں سے لدی شاخ پر تھے۔ وہ بالکل نوفل احمد خان سے لگ کر کھڑی تھی۔ شاخ بہت سلو موشن میں نیچے کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ان پر چاروں طرف
دم اسپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی، ہلکا ہلکا میوزک بج رہا تھا۔ بیوی اس کے پکارنے پر اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور نوفل احمد خان گریہ بازاری سے سرخ ہوتی آنکھیں، خوف سے کپ کپاتے لب اور کانپتا وجود دیکھ کر بے اختیار اسے سینے میں پینچ کیا۔ اور واقعی آج کا دن نوفل احمد خان کا ہر طرح سے امتحان لے رہا تھا۔ سیٹیوں اور تالیوں کی آواز بڑھتی جا رہی تھی اور ساتھ ہی اس کی آمد پر اسٹیج کے چاروں طرف ڈانسروں نے ڈانس کرنا شروع کر دیا اور پھر اسٹیج پر اترا تھا جس شاخ پر وہ دونوں تھے، اب وہ پھیل کر ایک 2 سیٹر صوفے میں تبدیل ہو گئی اور اس کی باہوں میں موجود کسی ذی روح کو دیکھ کر سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ نوفل احمد خان کوئی سرپرائز دینے والا ہے، تو کیا یہ وہی سرپرائز ہے؟ اینکر کی مائک آواز میں اس ذی روح لوگ کو لے کر طرح طرح کی قیاس آرائیوں سے گونج رہی تھی۔ بیوی، اس نے اپنی باہوں میں موجود اپنی نازک بیوی کو خود سے الگ کرنے کی کوشش کی تھی۔ جب وہ اسے شدت سے پکڑ کر نہیں سر ہلاتی اس کے اندر گھسنے کی تھی، اسے اس قربت کی نہ تو سمجھ تھی اور نہ کوئی اندازہ تھا کہ نوفل احمد خان اس طرح کرنے سے کس درجہ امتحان میں ہے۔ سب دیکھ رہے ہیں بیوی، سب کیا سوچیں گے؟ کیسی بے شرم لڑکی ہے جو جوان جہاں لڑکے کو چپکی کھڑی ہے، اور دادی، پاپا، ماما، سب کو کیسا لگے گا جب وہ تمہیں ایسے دیکھیں گے؟ اس کے قیاس کے مطابق اگلے پل وہ اس سے الگ ہو چکی تھی، لوگوں کی پرواہ کیے بغیر اس کے آنسو صاف کر رہا تھا، ٹیشو سے اس کے چہرے کو تھپتھپا۔ تب وہ کسی سپر اسٹار کو نہیں لگ رہا تھا۔ لوگ شاکڈ ہو کر اسے ایک لڑکی کو بچوں کی طرح بہلاتے دیکھ رہا تھا جس نے مروت میں بھی کبھی کسی کو تسلی نہیں دی تھی۔ وہ کیسے کسی حسینہ کی نازم برداریوں میں لگا ہوا تھا، کبھی اس کا اسکارف ٹھیک کر رہا تھا، کبھی اس کی کمر بند بیلٹ میں گاؤن میں صحیح کر رہا تھا۔ کچھ کی نگاہوں میں رشک تھا اور کچھ کی نگاہوں میں حسد، تو کچھ اس سے زیادہ بسم کر دینے والے انداز میں گور رہے تھے۔ جو بھی تھا، متجسس ہر کوئی تھا، اور دور کھڑا ایس پی الہان اسے غصے سے گھورتا زیر لب گالیاں دیتا افسوس کر رہا تھا کہ اس نے اسے بھی نہیں بتایا، حالانکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے اپنے تھے اور اس کے لیے بھی خوش بھی تھا۔ جب اس کے ذہن کے پردے پر کسی کی شبہ لہرائی تھی جس سے ملے ہوئے بھی اسے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے، مگر شاید حادثہ شدید تھا جبھی وہ اسے بھول نہیں پایا۔ اینکر کی تیز آواز پر جب خیالوں سے نکلتا ہوا ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا جہاں اب نوفل احمد خان اپنے ساتھ کھڑی لڑکی کو کاندھوں پر پکڑ کر اپنے ساتھ کھڑا کر رہا تھا، اور لڑکی نہیں سر ہلا رہی تھی، شاید چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، اور نوفل احمد بچوں کی طرح پچکارے ہوئے اسے بہلا رہا تھا۔ اس کا حال دیکھتے ہوئے بے اختیار ہنسا، جہاں اسے نوفل کے چہرے پر بیزاری نہیں بلکہ فکر ہی فکر نظر آ۔ تو بیٹا بھی تو عشق ہو گیا، عشق سفر کا مسافر۔ بالآخر وہ پری چہرہ اب لوگوں کے سامنے تھا، بے انتہا معصوم، سب کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ پھر سے خوف زدہ ہوگی اور اس میمی طرف گھومی اور اس کا ہاتھ پکڑا جس پر نوفل احمد خان اسے تسلی دیتا، ایک ہاتھ اس کے کندھے پر رکھتا لوگوں کی طرف متوجہ ہوا، اور لوگوں کی اپنی بیوی پر ٹکی گہری نظریں محسوس کر کے اس کے چہرے کو ناگواری آئی تھی۔ کیا کرتا اسی کا دھرا تھا؟ کیا کہا تھا تم نے؟ نوفل احمد خان صرف مانیہ چودھری کا ہے، جو بھی اسے مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا تباہ ہوگا، ہا ہا ہا۔ اب بولو، نوفل احمد خان کس کا ہے؟ یاور قریشی نے مانیہ چودھری کے کان میں سرگوشی کی، جو پہلے ہی سے ان دونوں کی آگ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تو تم بھی دیکھ لو نا یاور قریشی، جو لڑکی اس کے ساتھ ہے یہاں اس جیسی کوئی نہیں، تم ایسی لڑکی کو چھونا تو دور کی بات تسکین نہیں پا سکتے، کیونکہ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے پاس ایسی حوریں بھٹکتی بھی نہیں۔ لایا تو نوفل اپنے اسٹینڈرڈ کی ہے، تو تم بس انہی کو چکھو جنہیں دنیا جانے کتنی بار چکھتی ہے۔ اس طرح بات کر کے وہ اسے کس لیے اکسا رہی تھی؟ تمہارے نوفل کی طرح کچی کلیوں کو نہیں توڑتا میں۔ دیکھو اپنے نوفل کو، کہاں وہ لڑکی بچی کو لائے ہے۔ سالہ انگور کھٹے ہیں جو تمہاری پہنچ میں نہیں آتے، وہ نوفل کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، وہ بچی ہو یا کچھ بھی۔ دیکھ لو کیسے لو برڈ بنے ہوئے ہیں، اب تمہاری ایسی قسمت کہاں ایسی کلیوں کو سونگھ سکو۔ اوہوں مانیہ چودھری، تم یاور قریشی کو نہیں جانتی، اب تمہارے اس نوفل کی اس نازک کلی کو چکھ کر نہ دکھایا تو اپنے باپ کی اولاد نہیں، اور جو مانیہ چودھری کا کام تھا وہ ہو چکا تھا۔ کیا پتا ہو تم نے اپنے باپ کی اولاد۔ اور پھر سے آگ میں دھکیلتی ہوئی وہ پراسرار مسکراہٹ لیے اسٹیج کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ سالی کمینی مجھے چیلنج کرتی ہے، آج بتاتا ہوں اس کو یاور قریشی کیا چیز ہے، اس سے پہلے کہ بلانے ختم ریئل سرپرائز ہم دیں گے۔ نوفل احمد خان
سو گیٹ ریڈی نوفل احمد خان، جو تصویریں تمہاری جھوٹی بنائی گئی تھیں ان تصویروں کو اب ریئلٹی شو میں بناؤں گا، وہ بھی تمہاری اس نازک کلی کے ساتھ، اور یہ سرپرائز تم اپنی آخری سانس تک نہیں بولو گے۔ اپنے خیالوں میں نوفل احمد خان کو مخاطب کرتا وہ اپنا نیا پلان ترتیب دے چکا تھا، اور اس میں اس کے مطابق کمینی مانیہ کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پرنس دا سپر اسٹار نوفل احمد خان کے ساتھ یہ موسٹ بیوٹیفل اینڈ گارجیس انوسینٹ لیڈی کون ہے؟ کیا یہ وہی سرپرائز ہے جس کا ذکر نوفل احمد خان نے کیا تھا؟ اینکر کے سوال پر سیٹیوں اور تالیوں کی گونج کے ساتھ بس یس یس کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ سو گائز، آپ کا انتظار ہوا ختم۔ سب کو فکر تھی کہ نوفل احمد خان شادی کس سے کرے گا، کب کرے گا، کیسی ہوگی، کون ہوگی؟ تو جناب، آپ لوگوں کو آج نوفل احمد خان اس فکر سے آزاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ پارٹی صرف فلم کے لیے نہیں، اسپیشل یہ پارٹی ریسیپشن کی، جی ہاں، نوفل احمد خان کے ریسیپشن کی۔ اینکر کے انکشاف پر ہر کوئی ششدر تھا، جو خود اینکر بھی، جسے کچھ ہی دیر پہلے پارٹی کا اصل مقصد پتہ چلتا تھا، اور وہ دو کی آوازیں ہر طرح سے آ رہی تھی، اور دو نفوس ایسے تھے جنہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تھے مانیہ اور یاور۔ بیوی گردن جھکے جھکے ٹوٹی سی سکتی تھی، اور اس کو اٹھانے کی زحمت بھی کر لو۔ نوفل کی بات پر حیات نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں ابھی بھی آنسو ٹکے ہوئے تھے۔ میں ہوں نا بیوی؟ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ اب گھر چلیں پلیز، سب مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگ رہا، میں اپنا چہرہ ڈھانپ لوں؟ آواز ابھی روئی ہوئی تھی۔ بس تھوڑی دیر سب سے مل کر پھر چلتے ہیں، اس کے بعد تم چہرہ ہی چادر بھی نہ لے لینا۔ اور اب نوفل احمد خان کروائیں گے اپنے انداز میں اپنی وائف کا انٹروڈکشن اپنی ہی فلم کے گیت سے۔ اینکر کے کہنے پر ایک بار پھر سیٹیوں اور تالیوں کی آواز گونجی تھی، اور کچھ دیر نوفل احمد خان نے اپنی فلم کا انتہائی جذبات سے بھرپور انگلش گانا شروع کیا تھا، اور حیات سٹیج پر کھڑی سہمی نگاہوں سے ہر طرف دیکھ رہی تھی، جہاں مرد عورتیں ایک دوسرے کو گم حلال حرام کی تمیز بھلائے ہوئے تھے۔ سانگ پر ہی ایسا تھا کہ ہر کوئی مست ہو رہا تھا۔ متضاد نوفل احمد خان کا انداز حیات کو اتنا سہما ہوا دیکھ کر اس نے گانا آدھے میں ہی ختم کیا اور واپس حیات کے پاس آیا۔ بیوی اس کی آواز دینے پر وہ بے ساختہ اس کی طرف گھومی تھی، اور اس کا ہاتھ پکڑتی ہوئی پھر سے اسے گھر جانے کے لیے فورس کر رہی تھی۔ اس کا اتنا خوف وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بازو کے حلقے میں لیتا، اس کے لوگوں سے مختصر تعارف کرواتا، اسٹیج سے اتر آیا تھا اور بھانت بھانت کے لوگوں سے ملوا رہا تھا۔ وہ ان سے ملنے کے بجائے نوفل کے بازو میں بار بار خود کو چھپا رہی تھی۔ اس نے چاروں طرف نظر گھما کر الحان کو تلاش کیا تھا۔ نظر آنے پر اسے آنے کا اشارہ کرتا وہ حیات کو اس کی ضد پر کونے میں ان کے لیے اسپیشل لگی ٹیبل پر بٹھا چکا تھا۔ ناراض نہ ہو یار، الحان کے گھورنے پر اسے بھی کندھے سے پکڑ کر اسے بھی وہیں بٹھایا جس پر حیات نے پہلو بدلا تھا، جسے نوفل احمد خان تو نہیں مگر وہ سمجھ چکا تھا، اور نوفل کو اشارے سے بلاتا وہ اٹھ کر جا چکا تھا۔ بھابی جب پردہ کرتی ہیں تو تم ایسے لوگوں ایسے کیوں لائے ہو انہیں یہاں؟ ایسے کیسے؟ مطلب چہرہ ہی تو کھلا ہے۔ وہ شاید پردے کی گہرائی سے نہ واقف تھا۔ یہ بات ایس پی الحان بخوبی جانتا تھا، اس لیے یہ بات کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا۔ اس سے باتیں کرنے لگا، مجھے یہاں ایک کپل ڈاؤٹ فل لگ رہا ہے۔ تم لوگوں کو دیکھنے کا ان کا انداز دوسروں کے مقابلے میں کافی عجیب ہے۔ کتنے دشمن پال رکھے ہیں تم نے یار، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں؟ کیا تمہیں ان میں کچھ عجیب لگا؟ یاور اور مانیہ تو نہیں؟ ان کو پہچانتا ہوں یار، الحان نے چڑھ کر جواب دیا تھا۔ تم انہیں نہیں پہچانتے؟ نوفل احمد خان کے علاوہ ان کی فطرت کوئی نہیں جانتا۔ ایک عجیب سا سرد پن تھا اس کے لہجے میں۔ یار بھابی کچھ زیادہ نہیں ہے، چھوٹی نہیں ہے؟ ایک سرسری نظر حیات کی طرف ڈالتا وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ 20 سال کی ہیں محترمہ، حد درجہ عمر، چور اور بچوں جیسی معصوم، بالکل کورے کاغذ جیسی شفاف، جو دل میں وہی زبان پر ایک فخر سا تھا جیسے الحان نے صاف محسوس کیا تھا، اور اسی لیے اتنے رومانٹک انداز میں انٹری کی، کیونکہ جناب اپنی معصوم بیوی سے دور نہیں رہ سکتے۔ الحان کی بات پر وہ بے ساختہ ہنسا۔ رومانٹک نہیں میرے بھائی، بیوی کو قابو کر کے لایا گیا تھا۔ میڈم جتنی نازک نظر آتی ہیں کسی میزائل سے کم نہیں، ہا ہا ہا۔ گھر سے یہاں تک دھمکاتی اور ڈراتی ہوئی آئی ہیں۔ اب واپس جاؤ اس کے پاس، عورتیں دیکھو کس طرح ان پر لٹو ہو رہی ہیں، اور مردوں کا حال بھی کچھ کم نہیں۔ الحان کی بات پر وہ اس کی طرف مڑا جہاں حیات عورتوں اور مردوں میں گھری
حد درجہ بوکھلائی ہوئی تھی۔ ہوپ اس کی جلدی رونے کا پتہ دے رہا تھا۔ او نو، تم یار، اس کپل کو اب پتہ کرو، مجھے ان دونوں کمینوں پر ہی ڈاؤٹ ہے۔ خفیہ سیکورٹی لگاؤ، مگر پھر بھی مصیبت بول کر نہیں آتی۔ میں ذرا بی بی کو دیکھ لوں، نہیں تو پھر سے مجھے یہاں ایک پل رکنے نہیں دے گی۔ ہا ہا ہا، صحیح ہے، عشق تمہیں نکما کر رہا ہے میرے بھائی، اور تمہیں کر چکا ہے۔